محمود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو اعتکاف، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے اگر کسی کا اعتکاف باطل ہو جائے تو پھر اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو پہلے مرحلے میں جانب توجہ رہے کہ اگر بھولے سے کوئی کام ہو جائے تو اس سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ اعتکاف جب باطل ہوگا کہ جب اعتکاف باطل ہونے والے کاموں میں سے کوئی کام یا وہ کام کہ جو روزوں میں حرام ہے اور جس سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ کام ہو جائے تو اس سے روزہ باطل ہوگا، لیکن کب کہ جب یہ کام جان بوجھ کے ہو۔ اب اگر کسی نے اپنا اعتکاف باطل کر لیا تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ اگر وہ اعتکاف واجب معین ہے، فرض کریں کسی نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 13، 14 اور 15 رجب کو اعتکاف کروں گا۔ اب یہاں توجہ رہے کہ اعتکاف بغیر روزے کے ہو نہیں سکتا۔ اس شخص نے اگر ان دنوں میں اعتکاف کیا تو کیونکہ یہ اعتکاف واجب ہے تو یہ پہلے دن بھی توڑنا حرام ہے، دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی۔ اب اگر اس نے اپنا اعتکاف باطل کر دیا تو کیونکہ یہ اعتکاف معین تھا تو اس پر لازم ہے کہ اس اعتکاف کی قضا کرے، اور کیونکہ یہ معین تھا لہذا فرض کریں کسی نے 14 رجب کو اگر اعتکاف باطل کیا تو اب ظاہر ہے کہ اس کا وقت گزر چکا ہے، کیونکہ 13، 14 اور 15 کو اس کو اعتکاف کرنا تھا، یا 13 کو اگر باطل کیا تو بھی اس کا وقت گزر چکا ہے، کیونکہ اعتکاف کا وقت 13 کی فجر سے تھا۔ اس نے کسی وقت بھی اپنے اعتکاف کو باطل کر دیا، اب اس کے پاس موقع نہیں ہے کہ یہ 13، 14 اور 15 کو اعتکاف کر لے، تو اس پر لازم ہے کہ قضا کرے۔ لیکن اگر یہ معین نہیں تھا، فقط واجب تھا، مثال کے طور پہ کسی نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک اعتکاف کروں گا، ایک اعتکاف کہ جیسے پہلے بیان کیا کہ 3 دن سے کم ہو نہیں سکتا، تو ایک اعتکاف کم سے کم 3 دن کا ہوگا اپنی شرائط کے ساتھ۔ اگر اس شخص نے اپنا روزہ باطل کیا تو اس پر لازم ہے کہ اس اعتکاف کو دوبارہ شروع کرے، لیکن اگر دوبارہ شروع نہیں کر سکتا، دوبارہ شروع نہیں کر سکتا سے کیا مراد؟ یعنی اب اس نے روزہ اپنا باطل کیا یا اعتکاف باطل کیا، روزہ باطل کیا تو اعتکاف باطل ہوا، اور اگر وہ کام کیا کہ جس سے اعتکاف باطل ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل ہو گیا۔ فرض کریں کہ اس نے اعتکاف کی منت مانی تھی اور اس نے 27، 28 اور 29 3 دن اعتکاف کا ارادہ کیا، اور اب اس نے کسی بھی دن اپنا اعتکاف ختم کر دیا، کیونکہ بعد میں عید آ رہی ہے تو اب یہ اعتکاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اگر یہ اعتکاف کرے گا تو فرض کریں 27، 28، 29 کا وقت اب اس کے پاس نہیں رہا، اب اس کے پاس ہو گیا 28، 29، 30، اور فرض یہ کریں کہ اب یہ مہینہ 29 کا ہو گیا، یا یہ کہ اس نے جب اپنا اعتکاف باطل کیا تو اگلے ہی دن عید ہے تو یہ فوراً تو اعتکاف نہیں کر سکتا، تو اس پر لازم ہے کہ اس اعتکاف کی قضا کرے۔ قضا کے بارے میں توجہ رہے کہ قضا فوراً لازم نہیں ہے، لیکن جتنی جلدی ہو اتنا بہتر ہے، لیکن پہلی صورت میں فقط قضا ہے، اور جب اعتکاف واجب ہو لیکن معین نہ ہو یہاں پر قضا بھی ہے، اور ساتھ میں کوشش کرنی ہے کہ فوراً اس کو شروع کرنا ہے، یعنی دوسرا اعتکاف شروع کرنا ہے۔ تو یہ تو چند احکام تھے اعتکاف واجب معین اور غیر معین کے۔ اب اگر اعتکاف مستحب ہے اور کسی نے پہلے دن توڑ دیا تو کوئی بات نہیں، دوسرے دن توڑ دیا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، لیکن اگر تیسرے دن اس نے یعنی 2 دن مکمل ہونے کے بعد اگر اس نے اپنا اعتکاف باطل کیا تو اس پر لازم ہے کہ اعتکاف کی قضا کرے۔
وہ اعتکاف جو منت کے ذریعے سے واجب ہو، وہاں پر ایک خاص منت بھی مانی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ جب اعتکاف کی منت مانے تو اس میں اس چیز کو بھی شامل کر لے کہ اگر مجھے ضرورت پیش آئی تو میں اس کو ختم بھی کر دوں گا، یہ پہلے سے شرط لگا دی۔ تو ایسی صورت میں نہ اس پہ قضا لازم ہوگی اور نہ کفارہ لازم ہوگا، لیکن منت پوری کرنے کے لیے ایک اعتکاف اسے دوبارہ کرنا ہوگا۔ لیکن کب؟ کہ جب یہ پہلے سے ایک شرط لگا دے۔ مثال کے طور پہ نیت اس طریقے سے کرے کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک اعتکاف کروں گا، وہ اعتکاف جیسا کہ پہلے آپ کی خدمت میں بیان کیا کم سے کم 3 دن کا ہوگا، یا یہ کہ اس نے نیت کی کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 6 دن کا اعتکاف کروں گا، لیکن ساتھ ہی نیت کر لے اس دوران اگر مجھے کوئی ضرورت پیش آئی، ضرورت سے کیا مراد؟ اگر ضرورت واجب ہے وہ تو بلا شک اس میں تو وہ جا سکتا ہے کام کرنے کے لیے، ضرورت سے مراد یہ کہ اگر میرا دل چاہا تو میں بیچ میں اس اعتکاف کو ختم بھی کر سکتا ہوں، یہ پہلے سے شرط لگا دے۔ اگر اس نے اس قسم کی منت مان لی تو اس صورت میں اگر منت کے ذریعے سے جو اعتکاف اس پر واجب ہوا اسے بیچ میں یا کسی بھی دن توڑ دے تو اس پر نہ قضا ہوگی نہ کفارہ ہوگا، بلکہ اب اس کے اوپر باقی ہے پہلے کی طرح سے 1 عدد اعتکاف۔ یہ تھے مختصر سے چند مسائل کہ اگر کوئی اپنا اعتکاف باطل کر لے یا توڑ دے تو اسے پھر کیا کرنا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔